الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بیٹے کی 2 بیویاں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، دعا اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ لیکن میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس جو ہے نا اس نے بڑی ترقی کی ہے، دونوں میاں بیوی کو کسی سینٹر میں لے جائیں اور دونوں کا چیک اپ کروائیں، میڈیکلی چیک اپ کرائیں کہ نقص جو ہے وہ خامد میں ہے یا بیوی میں ہے۔ ہمارے ملکوں میں آج تک یہ ظلم چلا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی شادی کرے 2 سال 4 سال 5 سال تک اولاد نہ ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے، یہ تو بانج ہے، بنجر ہے، اس سے تو اولاد ہونے کی کوئی امید ہے ہی نہیں، تو ہم اپنے لڑکے کی نسل جو ہے وہ کیسے برباد کر دیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اللہ کے بندے، عورت جو ہے اس کی مثال زمین کی ہے، بیج تو مرد ڈالتا ہے، جب مرد کے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہوں گے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ تو آج کل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی، وہ مرد کا سیڈم جو ہے اور عورت کا دونوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہمیں وائی ایکس جو ہوتے ہیں نا جی اپنے جراثیم اولاد کے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مرد میں نہیں ہیں یا عورت میں نہیں ہیں، پھر جس میں نہیں ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، چونکہ یہ جراثیم جو اللہ نے بنائے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں مادہ منویہ جو ہے انسان کا نطفہ جو ہے کتنا ہوتا ہے، اس کے اندر ملین کے حساب سے یہ جراثیم ہوتے ہیں، 100 200 نہیں، ملین کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جہاز رکھ لیں سامنے تو وہ نظر آتے ہیں باقاعدہ، اگر ان کی تعداد کم ہو بچہ نہیں ہوگا۔ اچھا تعداد تو ٹھیک ہے لیکن اس میں جو جرثومہ اولاد پیدا کرتا ہے وہ نہیں ہے، پھر بھی بچہ نہیں ہوگا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جراثیم تو ہیں لیکن نکلتے ہی مر جاتے ہیں، پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو پہلے اس کا ٹیسٹ کرائیں، اس کے بعد علاج کروائیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اور دعائیں قرآن میں موجود ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دعا مانگی تھی، حضرت زکریا نے جو دعا مانگی ہے، پیغمبروں نے جو دعا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگیں۔ اور بعض علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ سورۃ یوسف پڑھ کے دیا تھا، یعنی ضروری نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیں، دن میں کبھی ہفتے میں کبھی پڑھ کے دعا مانگا کریں، لیکن پہلے علاج کراؤ، ایسے صرف دعائیں کام نہیں آتی، اسباب پر دعا فاتبع سببا ثم اتبع سببا، جب تک اسباب پہ عمل نہیں کرو گے دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ انہوں نے بس سب کو سوچا ہوئے بس جو پیر صاحب کھجوریں پڑھ دیں گے تو بس اولاد ہو جائے گی، کسی اور پیر سے پڑھاؤ، میں تو پیر شیر ہوں نہیں، لکھا ہے کہ کھجوریں بھی مجھے پڑھ دو، میرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے علاج، ایک دفعہ امام حرم تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیا عجیب آدمی تھے حضرت امام صبیح رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم سفر میں اکٹھے تھے تو ایک آدمی آیا تو مجلس تھی، امام حرم جہاں بیٹھے ہوں گے تو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بار بار گئے حضرت دعا کریں میرے لیے اولاد کی۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 2 منٹ گزرے وہ پھر آ گیا، حضرت دعا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی دعا کریں گے، اچھا پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا یہ اللہ معاف کرے، ویسے تو میرے مقصد میرا شرارت تھا، اللہ بچائے اللہ معاف کرے مجھے۔ میں نے کہا حضرت پہلے اس سے یہ تو پوچھو کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس سے امام صاحب نے انہوں نے کہا نہیں شادی تو نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کی دعا سے اس کو بچہ ہوگا؟ ہاں نکل جائے، میں نے کہا بدبخت ہے، جا کے شادی کر پھر دعا کروا، دعا سے تمہیں بچہ نہیں ہوتا۔